بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے دوستو، امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ دوستو، آج کی یہ جو ویڈیو ہے اس میں سورۃ الم نشرہ کی ایک آیت جو آپ کو سکرین پر نظر بھی آ رہی ہے، ان مع العسر یسرا۔ دوستو، اس آیت کی کیا روحانیت ہے، اس کی کیا حقیقت ہے اور اس سے کون سے ہم کام لے سکتے ہیں اور کن کاموں میں ہمیں آسانی ہو سکتی ہے، وہ میں بتاؤں گا۔ لیکن ایک بات دوستو، آپ سب یاد رکھیں گے کہ اگر آپ اپنے معاملات میں آسانی چاہتے ہیں نا، تو آپ کبھی بھی اپنی والدہ کو نہیں بھولنا، آپ نے کبھی بھی اپنی بہنوں کو نہیں بھولنا اور کبھی بھی اپنی بیٹیوں کو نہیں بھولنا۔ دوستو، کاموں میں رکاوٹ جو ہے بعض اوقات زیادہ تر ایسے ہوتا ہے کہ ہمارے اپنی ہی وجوہات ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمیں ہمارے کاموں میں رکاوٹ ملتی ہے۔ تو ان تین عورتوں کو آپ راضی کر لیں، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں آپ پر نازل ہوں گی، کیونکہ یہ کہتے ہیں نا کہ بیٹی رحمت ہوتی ہے۔ تو رحمت کو تو آپ نے ناراض کیا ہوا ہے، کسی کی ماں ناراض ہے، کسی کی بہن ناراض ہے، کسی کی بیٹی ناراض ہے، تو دوستو کام کیسے ہوں آپ کے؟ تو ان تین رحمتوں کو اپنے اوپر کھول لیں، اور اسی کے متعلق یہ جو آیت مبارکہ ہے وہ اسی چیز کے ساتھ لنک کرتی ہے۔ دوستو معاملات جو ہوتے ہیں نا، کسی کے کوئی بھی معاملات ہیں، چاہے وہ رزق کے معاملات ہیں، وہ رشتوں کے معاملات ہیں، وہ رزق کے معاملات ہیں، دوستو ان کے لیے ہمیں سب کام کرنے چاہیے ان کی آسانی کے لیے۔ دوستو ہمیں وظیفہ بھی کرنا چاہیے، ہمیں مراقبہ بھی کرنا چاہیے، ہمیں کوئی انرجی کے طریقے بھی سیکھنے چاہیے، ہمیں اس کے نفسیاتی طریقے بھی سیکھنے چاہیے، دنیاوی طریقے بھی سیکھنے چاہیے۔ بعض اوقات یہ جو کام ہوتے ہیں نظر بد وغیرہ کی وجہ سے بند ہوتے ہیں، ان کا بھی ہمیں سیٹنگ کرنی چاہیے اور اپنی روحانی طاقت بڑھانی چاہیے اور اپنی مقناطیسی طاقت حاصل کرنی چاہیے۔ دوستو انسان میں بہت مقناطیسی طاقت ہے، وہ اس طاقت کو دوسروں پر سینڈ بھی کر سکتا ہے اور اپنے معاملات میں اسے آسانی بھی ملتی ہے۔ تو یہ چیزیں باقاعدہ طور پر سکھائی جاتی ہیں، آپ انہیں کر کے اپنے معاملات کو خود ہینڈل کر سکتے ہیں۔ تو اب دوستوں میں بات کر رہا تھا سورۃ الم نشرہ کی وہ آیت کہ جو واقعی انسان کی زندگی میں ایک زبردست چینج لے کر آتی ہے۔ دوستو وظیفہ جو ہوتا ہے نا، کوئی بھی وظیفہ ہے، وہ لا آف ریدم اور لا آف وائبریشن پہ کام کرتا ہے۔ اس کا عمل دوستو بہت ہی زیادہ آسان ہے، حد سے زیادہ آسان عمل ہے۔ آپ اس ہاتھ ہی عمل کرتے جائیں اور دوسری طرف آپ چیزوں کو اپنا ہوتا ہوا دیکھتے چلے جائیں، آپ ریسیو کرتے چلے جائیں، کیونکہ یہ عمل کرنے سے آپ قانون قدرت پر عمل کریں گے تو پھر اس کا رزلٹ فوراً ہی آپ کو ملے گا۔ دوستو کرنا آپ نے یہ ہے کہ اس آیت کو جب ہم دیکھتے ہیں فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، اس کے بعد اس کو رپیٹ کیا گیا، اللہ تعالیٰ نے آگے 6 نمبر آیت میں بھی یہی بتایا گیا ہے، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا۔ ایک ہی آیت کو اللہ تعالیٰ نے 2 دفعہ جو ہے وہ بیان کیا ہے۔ اب دوستو اس کا ترجمہ اگر دیکھیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ فَإِنَّ، پس بے شک، یعنی اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے۔ مع کہتے ہیں ساتھ کو، کسی چیز کا ساتھ ہونا، کسی چیز کا لنک ہونا۔ کون سی چیزوں کا لنک ہے؟ آگے دونوں چیزیں بتا دی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، عسر کہتے ہیں تنگی کو، پکڑ کو، رکنے کو، بند ہونے کو، کسی چیز کا کٹھا ہو جانا، سکڑ جانا، سمٹ جانا، یہ عسر ہے۔ اور یسرا اسی کا ہی الٹ ہے، یعنی کھل جانا، رستہ بن جانا، واضح ہو جانا، کشادہ ہو جانا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ دونوں چیزیں ساتھ ہیں۔ حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں پریشانی حالات سے نہیں خیالات سے آتی ہے۔ دوستو کوئی بھی مصیبت، کوئی بھی معاملہ جب ہمارے اوپر آتا ہے ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، ہم اس پر پریشان ہو جاتے ہیں، ہم اس کی وجہ سے بیمار ہو جاتے ہیں، ہم اس کی وجہ سے لڑائی جھگڑا شروع کر دیتے ہیں، تو بجائے معاملات آسان ہونے کے اور بگڑ جاتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں نا
کہ پریشانی جو ہے یعنی معاملات میں تنگی جو ہے، تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے، اللہ تعالیٰ تو یہ فرما رہے ہیں۔ لیکن ہم کہتے ہیں کہ نہیں، تنگی آئی تو آئی کیوں؟ یعنی ادھر ہم اللہ کا قانون نہیں مانتے، ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ جو اچھا اچھا ہے نا وہی ہمارا ہے، جو اچھا نہیں ہے وہ ہمارا نہیں ہے، وہ کیوں آیا ہے؟ اس پر ہم لڑتے بھی ہیں، اس پر ہم پریشان بھی ہوتے ہیں، غصہ بھی ہوتے ہیں، حالانکہ ان چیزوں کی وجہ سے اور مصیبتیں اتر آتی ہیں، جبکہ سادہ سا قانون اللہ نے بتا دیا ہے کہ بھائی تنگی کے ساتھ ہی آسانی ہے، بالکل ساتھ ہے، دور نہیں ہے، ہم خود دور کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو تھوڑا سا صبر کریں، اس کو ایکسیپٹ کریں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت اور نصرت اترے گی۔ طریقہ کار میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کسی پر کسی طرح کی پریشانی آ جائے، بیماری آ جائے، یا رشتوں میں کوئی معاملات خراب ہو جائیں، یا رزق کا کوئی مسئلہ ہو جائے، تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ کسی بھی کھانے والی چیز کو سامنے رکھ لینا ہے اور 313 دفعہ جو ہے نا یہ آیت مبارکہ پڑھنی ہے، پڑھتے جائیں اور بانٹتے جائیں، بس زیادہ عمل نہیں کرنا۔ روزانہ کی بنیاد پر ایک ہفتہ آپ اس عمل کو کر لیں اور اس کی برکتیں دیکھیں، تو پھر ایک ہفتہ اور کر لیں، یعنی کہ پڑھتے جائیں اور بانٹتے جائیں، آپ کا یہ کام ہے۔ یعنی کہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے، آپ نے بانٹنا ہے، چاہے سیب کے ٹکڑے کر لیں، ان پہ بانٹ لیں، ان پہ پڑھ لیں، پڑھ کے بانٹ دیں، کسی بھی کھانے والی چیز پر، تھوڑی ہو زیادہ ہو، کچھ بھی نہ ہو تو پانی پہ پڑھ لیں، وہ دے دیں، بچوں کو پلا دیں، دوسروں کو پلا دیں، آٹے پہ پڑھ لیں، روٹی پہ پڑھ لیں، اور گھر میں اگر کوئی نہیں، کوئی باہر ہے تو آپ پرندوں کو ڈال دیں، کسی دانے پہ پڑھ لیں، پڑھ پڑھ کے جو ہے نا وہ آپ دیتے چلے جائیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے دوستو کہ یہ جو اس کا طریقہ کار ہے دوستو، مراقبے میں مجھے اس کی کافی حقیقت جو ہے نا وہ معلوم ہوئی۔ ٹھیک ہے، مراقبہ خود بھی علم ہے، آپ اس کو سیکھیں بھی صحیح۔ تو اس کا ایک طریقہ کار یہ ہے کہ جب بھی، دوسرا طریقہ میں بتا رہا ہوں کہ جب بھی کسی پر کوئی مشکل آتی ہے نا تو اس آیت مبارکہ کو 313 دفعہ پڑھ کے آنکھیں بند کر لیں، تو پھر اس وقت انہیں اپنے معاملات کا حل مراقبے کے اندر پتہ چلے گا۔ دوستو یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ آیت مبارکہ استخارے کا بھی کام کرتی ہے۔ 313 دفعہ جب آپ اس کو پڑھیں گے دوستو، پڑھ کے مراقبہ کرنا ہے، اس کے بعد سو جانا ہے۔ پڑھتے ہوئے تو خواب میں اشارے ملتے ہیں کاموں کے متعلق، تو کام ہونے کے متعلق اشارے لینے ہیں، تو یہ بہت بڑا ایک وظیفہ ہے۔ یعنی یہ استخارہ بھی ہے، آپ کے کام میں آپ کو گائیڈنس بھی دیتا ہے، اور پھر آپ نے اس کو پڑھنے سے تنگی جو ہے نا وہ دور ہوتی ہے اور آسانی میں بدل جاتی ہے، بشرط یہ کہ آپ نے صبر، ہمت اور سکون کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ پر یقین رکھ کے۔ دوستو بات دراصل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حکم جو ہے وہ غور و فکر کا ہمیں دیا ہے، تقریباً 1500 مرتبہ کے قریب جو ہے وہ غور و فکر کا حکم دیا ہے، ٹھیک ہے، قرآن پاک میں۔ تو یہ ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم چیزوں پر غور و فکر کریں۔ تو دوستو مراقبے میں جب آپ اپنے پرابلم کو یہ آیت پڑھ کے آپ جب غور و فکر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کے انعامات اور بارشیں آپ پر اتریں گی اور آپ کے معاملات میں آسانی ہو جائے گی، تو اس وقت آپ کو حل ملیں گے، آپ نے ان پر عمل کرنا ہے۔ ٹھیک ہے، ان دو طریقوں کو ذہن میں رکھیے گا۔ مزید کوئی معلومات آپ نے حاصل کرنی ہو تو مجھے بتائیے گا۔ بہت شکریہ۔